الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے عورت کو حیا کا پیکر بنایا ہے اور حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، باضمیر عورت اپنے ہاتھ سے حیا کا دامن چھوٹنے نہیں دیتی ہے۔ اور یاد رہے، عورت اپنے گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلتی، نہ ہی کبھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ لیکن عورت جب بہت ہی مجبور ہوتی ہے تو پھر وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں گھر سے نکلتی ہے اور مجبوری کی صورت میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی عورت کی کہانی سنانے والے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مجبور ہو کر اپنے گھر سے نکلتی ہے تاکہ وہ اپنی بھوک اور پیاس کا سامان اکٹھا کر سکے، لیکن گھر سے نکلنے پر اس کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نوجوان لڑکا اس لڑکی کو اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہے، یہ سب آج ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ نال سازی کا کام کیا کرتا تھا، یعنی وہ نال بنایا کرتا تھا اور نال کو وہ گھوڑے کے پیروں پر چڑھاتا بھی تھا، یہی اس کا پیشہ تھا۔ نال بناتے وقت وہ لوہے کو آگ میں رکھتا اور جب لوہا جل پھک کر لال ہو جاتا، بالکل گرم ہو جاتا، تو وہ گرم ہو کر لال پڑ جاتا تو اسے ہاتھ سے ہی پکڑ کر نکال لیتا تھا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے لوگ اسے دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک بار ایک اجنبی وہاں آیا، جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس ماجرے کو جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا کہ تمہیں گرم گرم لوہا پکڑنے میں کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب یہ میری عادت بن گئی ہے۔ لیکن اس بات پر اس اجنبی کو یقین نہیں آیا اور اس نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس آدمی نے کہا مجھے اس کی حقیقت بتاؤ، جس پر نوجوان نے کافی ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ شخص نہیں مانا اور ضد کر بیٹھا۔ اس پر نوجوان نے اپنی کہانی کو اس طرح سے سنانا شروع کر دیا کہ میری بستی میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والدین کسی حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئے تھے۔ اس طرح سے یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے میں پلی بڑھی تھی کیونکہ وہ گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ زندگی کیسے گزارے۔ آخرکار فاقوں سے پریشان ہو کر نہایت پریشانی کے عالم میں اس لڑکی کو گھر سے نکلنا پڑا۔ ایک دن اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مل سکتا ہے، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر دے دیا۔ اس لڑکی نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا ہوا تمام واقعہ بیان کر دیا اور کہا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی یہ سن کر واپس چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے رات کے لیے کھانے میں اچھی اچھی ڈشز تیار کی۔ وہ لڑکی مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے لگا دیا۔ اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ لڑکی حد درجے کی خوبصورت تھی اور میرے لیے یہ آسان موقع تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی میرے قابو میں تھی۔ جب میں نے دروازہ بند کیا تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور بے یار و مددگار ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مجھے میرے فاقوں نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا
उसने कहा कि मेरे भाई मुझे जाने दे, खुदा के नाम पर मुझे छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा कि मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा ऐसा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरखास्त करती हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरी इज्जत के अलावा कुछ नहीं है और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर इस हालत में अगर मैं जिंदा भी रहूंगी तो मुर्दों की तरह रहूंगी। उस नौजवान ने मजीद बताया कि लड़की की यह बात सुनकर मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो गई। वो बुराई का भूत जो मुझ पर सवार था अब उतर चुका था। मैंने दरवाजे की चटखनी खोल दी, यानी दरवाजे की जो कुंडी लगाई थी वो ओपन कर दी और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा मुझे माफ कर देना, मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत गुजर रही थी जिससे मैं अपना होश खो बैठा था, लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और अब से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की की जान में जान आ गई और उसने कहा ए अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी ए अल्लाह, ना सिर्फ दोज़ख की आग हराम कर दे बल्कि इस पर हर तरह की आग हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि वो लड़की तो ये दुआ देकर चली गई थी। इस वाक़े के कई दिन बाद एक बार मैं लोहा गर्म कर रहा था, लेकिन मेरे पास गर्म लोहे को पकड़ने का सामान नहीं था। मैंने धीरे धीरे आग में हाथ बटाया तो वो दहकते हुए कोयलों में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान रह गया और मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आई। तब से लेकर अब तक मैंने उस दहकती हुई आग को नहीं समझा, बल्कि उसमें तो जो चाहे बगैर किसी डर के निकाल लेता हूँ। वो लड़की उस वक्त मजलूम थी और मजलूम की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही रास्ते पर चलने और मजलूम लोगों पर रहम और शफकत करने की तौफीक दे और हम सबको राह मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।